بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہاری ہر دعا قبول ہوں گی، جو بھی مانگ لو اللہ تعالیٰ سب خوشی سے دیتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں برکت، لیکن بہت بڑی برکت ہے۔ اور نفاق کی یہ والی صورت ضرور پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، بخشش اور لطف و کرم کے دروازے اگرچہ ہر وقت ہر خاص و عام اور نیک و بد کے لیے کھلے رہتے ہیں، مگر اس کریم رب نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اپنی رحمت کے لامحدود خزانوں سے نوازنے کے لیے جیسے اسلامی کیلنڈر کے بعض مہینوں، دن اور راتوں کو خاص فضیلتوں سے نوازا ہے، اسی طرح دن رات میں بعض لمحات کو باقی دیگر اوقات پر خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جب ہم ماہ رمضان المبارک کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے ہر لمحے میں رحمتوں کے برسات ایک منفرد شان کے ساتھ پیاسوں کو ڈھونڈتی اور سیراب کرتی نظر آتی ہے، چونکہ یہ مہینہ برکتوں کا ایک بحر بیکراہ ہے، انعامات و سعادت کا کبھی خشک نہ ہونے والی سرچشمہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عطا ربانی کا مظہر ہے۔ اس لیے اس کی عظمتوں سے کماحقہ آگاہ ہو کر اس کی برکات سے بڑھ چڑھ کر مستفید ہونے کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس کے استقبال کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ناواقف و غافل اس کی برکات سے محروم نہ رہے، اور رمضان کے احترام کے صدقے اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے دن رات مسلمانوں کے لیے خصوصی جدوجہد، اعمال صالحہ اور توجہ انہماک کے دن ہے۔ 20 روز گزر جانے کے بعد ماہ رمضان مبارک برکاب مہمان کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ تب ہر گزرتا ہوا لمحہ اس کی روانگی اور فرقت کی اطلاع دے کر اداس یا بکیرنا شروع کر دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، آخری عشرہ کی قرآنی صورت والی وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی سب سے اہم فضیلت و خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ میں ایک ایسی رات پائی جاتی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اور اسی رات کو قرآن مجید جیسا انمول تحفہ دنیائے انسانیت کو ملا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کی فضیلت میں پوری سورت نازل فرمائی، جسے ہم سورۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں۔ ماہ رمضان کا تیسرا اور آخری عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا شروع ہو گیا ہے۔ اس عشرے میں لیلۃ القدر کی رات بھی موجود ہے۔ لوگ اس عشرے میں خصوصی عبادات سمیت اپنی بخشش کے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں۔ رمضان المبارک اور رمضان الکریم کا پورا مہینہ دیگر مہینوں سے الگ اور خصوصی مقام کا حامل ہے، لیکن رمضان شریف کے آخری 10 دنوں آخری عشرہ کے فضائل اور زیادہ بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں عبادت و طاعت، شب بیداری اور ذکر و فکر میں اور زیادہ منہمک ہو جاتے تھے۔ ماہ سیام ماہ رمضان کا تیسرا اور آخری عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا کل سے شروع ہو جائے گا، یعنی شروع ہو چکا ہے۔ اس عشرے میں لیلۃ القدر کی رات بھی موجود ہے۔ لوگ اس عشرے میں خصوصی عبادات سمیت اپنے بخشش کے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ مبارکہ کی سب سے اہم فضیلت و خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات پائی جاتی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اور اسی رات کو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام جیسا انمول تحفہ دنیا انسانیت کو ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت میں پوری سورت نازل فرمائی۔ وہ قرآنی سورت، مجرب ترین سورت، جسے ہم سورۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب جانیے وہ سورت والی وظیفہ جس کو آخری عشرہ میں مبشرہ بارکہ میں فضیلت والی وظیفہ ہے۔ محترم ناظرین بہن بھائیو، قرآنی سورت کا وظیفہ خصوصاً تیسرے عشرے میں کرنے والا وظیفہ نوٹ فرما لے۔ اور قرآنی سورت جو اس عشرے میں ایک بابرکت رات کی نسبت نازل ہوئی، وہ سورت ہے سورۃ القدر۔ شب قدر شرف و برکت والی رات ہے۔ اس کو اس لیے قدر کہتے ہیں کہ اس شب میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، اور فرشتوں کو سال بھر کے کام اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت و قدر کے باعث اس کو شب قدر کہتے ہیں، اور یہ بھی منقول ہے کہ چونکہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں
اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ حدیث میں شب کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ یعنی صغیرہ گناہ بخش دیتا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، اور محروم وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ رات عبادت میں گزارے اور اس رات میں کثرت سے استغفار کرے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو اس رات میں کیا کہوں؟ ارشاد فرمایا، تم کہو اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا کرم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ محترم ناظرین، اسی طرح کے اسلامک فضائل کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو لائک اور آگے شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ محترم ناظرین، درج ذیل قرآن کی صورت لازمی پڑھا کریں، ساتھ ساتھ آخری عشرہ کی درج ذیل دعا کا اہتمام کیجیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا ہر کسی کو ہر وقت میں، لیکن خصوصی عشرہ میں۔ جہاں بھی رہے خوش رہے، سلامت رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔